أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 14 سورہ نحل رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10 لے کر 14 تک هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إلى آخر الآية. معزز سامعین، گزشتہ درس کے اندر رب العزت نے اپنی توحید سے متعلق مختلف دلائل کا ذکر کیا تھا، جن میں اللہ تعالیٰ نے بیرونی دلائل، اندرونی دلائل اور اسی کے ساتھ جانوروں سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، چوپائے ہمارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے تمہارے لیے کئی قسم کی سواریاں پیدا کی اور فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کچھ ایسی سواریاں مستقبل میں تمہارے لیے بنائیں گے جہاں تک تمہاری سوچ نہیں جاتی۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مزید دلیل دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں کتنی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ قرآن کریم کے اندر پانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، آسمان سے پانی برسایا، یہاں یہ بھی مراد ہے کہ عالم بالا کے تمام انعامات سے تمہیں نوازا۔ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اگر پانی موجود نہ ہوتا تو یہاں انسان زندہ نہ رہتا۔ اور یہ پانی ہی ہے جس سے انسان کی خوراک تیار ہوتی ہے، جسم تیار ہوتا ہے، اسی پانی سے ہر قسم کے درخت تیار ہوتے ہیں، پھل درخت تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ ایک ہی پانی ہوتا ہے لیکن اسی پانی سے مختلف رنگوں کے پھل، مختلف ذائقوں کے پھل، مختلف مٹھاس کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ مویشی کسی پانی سے جو گھاس ہوتا ہے اس کو چرتے ہیں، اسی گھاس کو کھاتے ہیں، جس سے آدمی کو گوشت حاصل ہوتا ہے، یا پھر مویشیوں کا دودھ حاصل ہوتا ہے، یا ان کی اون حاصل ہوتی ہے، یا وہ بار برداری کے کام آتے ہیں، سینکڑوں منافع، یعنی پانی کے ساتھ وابستہ کئی چیزیں ہیں۔ اور ہم اللہ معاف فرمائے کہ پانی کی کس قدر نہ قدر کرتے ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، نماز تک اتنا پانی ضائع کرتے ہیں، نہاتے ہیں اتنا پانی ضائع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ تم نہر کے کنارے کے اوپر ہی نہ بیٹھے، نہر سے وضو کر رہے ہو، نہر میں نہا رہے ہو، اس پانی کو بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ آدمی وہ تو کھلا پانی ہے، بہت زیادہ ہے، جتنا بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن ان لوگوں کو اس کی قدر کا پتہ ہے جہاں یہ چیز موجود نہیں، اور ہمارے ہاں بڑی وافر مقدار میں ہمارے چولستان میں موجود نہیں ہے۔ کراچی میں بھی پیسوں سے پانی خریدا جاتا ہے، خرید کر دیا جاتا ہے، 15,000 20,000 کا ایک چھوٹا ٹینکر پانی کا آتا ہے، جس کو لوگ گھروں میں اپنی ٹینکیوں کے اندر ڈلوا لیتے ہیں۔ ہم ایک وضو کرتے ہیں، کتنی مرتبہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے حدیث میں رسول اللہ نے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے کی اجازت دی، اور بلا ضرورت 3 مرتبہ سے زیادہ اعضائے وضو دھونا مکروہ اور ناجائز ہے۔ یہ پانی کی قدر کا اندازہ، اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہلول دانا سے متعلق ایک بات مشہور ہے، واقعہ کہ اس نے ہارون الرشید کو کہا تھا کہ تیری ساری سلطنت اور دولت جو ہے، اگر تو ایک ریگستان میں کھڑا ہو، مجھے پانی کی اشد ضرورت ہو، اور ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں مجھے کہا جائے کہ
آدھی سلطنت دے تو کیا تو دے دے گا؟ کہنے لگا ہاں، ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پھر بہلول نے کہا کہ اچھا اگر وہ پانی پیٹ میں جائے اور باہر نہ نکلے، ہضم نہ ہو صحیح طریقے سے، پھر کہا جائے کہ ایک گھونٹ آپ کو مزید پانی ملے گا اور آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن اس ایک گھونٹ کی قیمت آپ کی بقیہ سلطنت ہے، تو کیا تو اس کو قبول کرے گا؟ اس نے کہا ہاں، میں واقعی آدھی سلطنت بھی اپنی اس بیماری کو دفع کرنے کے لیے دے دوں۔ تو بتلانے کا مقصد اس واقعے میں یہ تھا، پانی کے 2 گھونٹ کے اوپر ایک ساری سلطنت کی تھی۔ اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے پانی کی، جس کو ہم ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک گھونٹ پانی سے وضو کر لیتے ہیں، یوں سمجھ لیں ہمارے زمانے میں جو لوٹا استعمال ہوتا ہے اس کا بھی آدھا حصہ، اس سے آپ وضو فرما لیتے ہیں۔ ہم جب ٹوٹی چلا کے بیٹھتے ہیں، نیچے سے اگر بالٹی لگی جائے تو وہ بھر جائے گی، ہمارا وضو پورا نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، وہی ہے اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا، مَاءً لَكُمْ تمہارے لیے، مِنْهُ شَرَابٌ جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی، مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ اور اسی سے وہ درخت ہوتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو، يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں بناتا ہے، کھیتیاں پیدا کرتا ہے، اگاتا ہے کھیتیوں کو، والزیتون اور زیتون کو، والنخیل کھجور کے درخت، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے مخصوص فرما دی، کھیتی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح زیتون، نخیل اور اعناب، زیتون، کھجور اور انگور، یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ زیتون کا پھل بھی مبارک، اس کا تیل بھی استعمال کرنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو کھاؤ، کلوا الزیتون والدہن، اس کو استعمال کرو، اس کا تیل بھی استعمال کرو۔ کھجور مبارک درخت ہے، اسی طرح انگور بھی، ومن کل الثمرات ہر قسم کے پھل اللہ تعالیٰ۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس اللہ نے دن اور رات کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو بھی تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اس کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، اسی طرح وہ ساری رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں، وہ بھی اس کے حکم سے کام پر لگی ہوئی ہیں۔ ذرا لكم پھیلا رکھی ہیں اللہ نے، فی الارض زمین، مختلف الوان، مختلف رنگ برنگ کی چیزیں، کائنات کا نظام آپ کے سامنے ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سبق حاصل کریں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی اللہ ہے جس نے سمندر کو کام پر لگا دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، مراد مچھلی کا گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو، یعنی موتی مونگے جو سمندر سے نکلتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے کی اصطلاح اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر استعمال کی، سورہ بقرہ کے اندر،
سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اسی سورہ نحل کے اندر، پھر سورہ قصص کے اندر، سورہ روم کے اندر، اور سورہ جمعہ کے اندر، سورہ فاطر کے اندر، سورہ جاسیہ کے اندر تجارت کو اللہ کا فضل کہنے سے یہ مراد ہے کہ اگر وہ تجارت شرعی احکامات کے مطابق ہو تو اللہ کا فضل ہے۔ اور دوسری طرف یہ اصطلاح بھی اس لیے استعمال کی تجارت میں جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، کیونکہ انسان کوشش ضرور کرتا ہے، اگر اللہ کا فضل شامل نہ ہو تو وہ کوشش بھی کامیاب نہیں۔